جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو عبادت کے لیے اور توحید کے لیے پیدا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. معزز حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہمارے زندگی کا مقصود اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت ہماری زندگی کا مقصود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو پہچانیں، اس پر استقامت اختیار کریں. مگر اکثر لوگ اس سلسلے میں غفلت کا شکار ہیں. وہ دنیا اور دنیا کی زندگی کو اصل سمجھتے ہیں اور عبادت کو ثانوی درجے میں رکھتے ہیں، جبکہ توحید اور عبادت ہی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقصود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو واضح کیا اور سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا. ومن الارض مثلہن، اور اسی طرح 7 زمینوں کو اس نے پیدا کیا. یتنزل الامر بینہن، اور ان تمام میں اللہ کا حکم چلتا ہے. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدیر ہے. وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور اللہ تعالی کے علم میں ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. سورہ طلاق کی آیت کریمہ بتاتی ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصود جو سورہ زاریات میں بتایا گیا وہ ایک مقصد ہے کہ ہم نے انسان و جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن سورہ طلاق کی آیت بتاتی ہے کہ انسانوں کی تخلیق کا اصل مقصود جیسے عبادت ہے، اسی طرح انسانوں کے پیدا کیے جانے کا، زمین و آسمان کے پیدا کیے جانے کا ایک اور مقصد ہے جس کے بارے میں ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہم سب جانتے ہیں، لیکن سورہ طلاق کی آیت کہتی ہے کہ انسانوں کو اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے کا ایک اور مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا اور میرا اختیار ان میں چلتا ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم سب کو علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا یہ ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے. آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے. سورہ زاریات میں کہا عبادت کے لیے، سورہ طلاق میں کہا تاکہ تمہارے پاس علم آ جائے کہ میں ہر چیز پر قدیر ہوں، میں کون ہوں تمہیں معلوم ہو جائے، اس لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان اور صحیح معرفت حاصل کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے اور زمین و آسمانوں کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے. مگر اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے. نتیجہ کیا ہے؟ جب انسان اللہ کو نہیں جانتا بہت سارے مفاسد
بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے. ان میں سب سے بڑی برائی شرک کی ہے کہ جب انسان اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، اس کے اسماء و صفات کو نہیں جانتا، اس کے کاموں کو نہیں جانتا، اس کے دین کو نہیں جانتا، تو وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے. شرک میں داخل ہونے کی سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کرنا ہے یا اللہ کی صحیح پہچان نہ کرنا ہے. کہ انسان اگر جاہل ہو، لا علم ہو، تو وہ سامنے والے شخص کی عظمت کو کیسے پہچانے گا؟ آپ سوچئے کہ کوئی بہت عزت دار، کوئی بہت اونچے درجے والا کوئی شخص، کوئی علم والا آپ کے سامنے ہو، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، آپ کو ان کا نام نہیں معلوم، آپ کو ان کی صلاحیت نہیں معلوم، تو سامنے ہوتے ہوئے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، اگر ہم اللہ کو نہیں جانتے تو پھر ہماری زندگی کے اندر خیر نہیں آتا ہے، توحید نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی اگر صحیح پہچان ہو جائے تو کوئی آدمی شرک کی طرف کبھی نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہ ہونے کے سبب ہمارے درمیان شرک پھیل گیا، رائج ہو گیا، مضبوط ہو گیا. اور شرک کی قبیح ترین اور بدترین شکلوں میں سے ایک شکل جو ہمارے سماج میں رائج ہے وہ تعویذ ہے. وہ تعویذ ہے، کڑے ہیں، دھاگے ہیں، خطے ہیں. یہ جو تعویذ اور دھاگے اور کڑے ہیں یہ ہمارے سماج میں معروف چیز ہے. لوگ اس سے خوب اس فائدہ اٹھانے کی بات کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. کوئی اپنے ہاتھ میں پہنتا ہے، کوئی گلے میں پہنتا ہے، کوئی اپنے گھر کی دہلیز پر لگاتا ہے، اپنے بچوں کے گلے میں، اپنے بچوں کے گال پر لگاتے ہیں اور ان کے پیروں میں کڑے پہناتے ہیں. اور کوئی اپنے گھر کے اندر لیمو مرچی لگاتا ہے، ناریل لگاتا ہے، کوئی سورہ یاسین لگاتا ہے، آیت الکرسی لگاتا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ ان سے فائدہ ہوتا ہے، ان سے فائدہ ہوتا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر مصیبت آنے والی ہے تو مصیبت نہیں آئے گی. انہیں لگتا ہے کہ شیطان ہمارے قریب آئے گا اور ہماری تعویذ دے کر ہمیں کچھ نقصان نہیں کرے گا، چلا جائے گا. یا انہیں لگتا ہے کہ جو پریشانی ہے گھر میں، اگر میں تعویذ پہن لوں تو گھر کی پریشانی ختم ہو جائے گی، جسم کی پریشانی ختم ہو جائے گی. تعویذ اور دھاگوں کے ساتھ لوگوں کے دونوں عقیدے ہیں. فائدہ ہمیں حاصل ہوگا یہ عقیدہ بھی ہے، نقصان سے ہم بچ جائیں گے یہ بھی عقیدہ ہے. اب یہ سوچئے کہ قرآن و سنت کے معلوم ہو جانے کے بعد آپ کسی دھاگے پر، کاغذ پر یقین رکھتے ہیں، کسی کڑے پر یقین رکھتے ہیں، لیمو مرچی پر، کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا یا میرا نقصان دور ہوگا. اس سے خطرناک جاہلیت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، جاہلیت میں یہ چیز معروف تھی کہ لوگ اپنے گلوں میں تعویذیں پہنتے تھے، اپنے بچوں کو تعویذیں پہناتے تھے، کڑے پہناتے تھے، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کو بھی وہ ان کے گلوں کے اندر تانبے کے تانت پہناتے تھے، یا ان کی جو ہتھیار ہوتے تھے وہ جو استعمال کے قابل نہ ہو، تیر کی کمان کو دونوں طرف سے دھاگے باندھ کر کے، رسی باندھ کر کے اپنے جانوروں کے گلے میں لٹکاتے تھے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، لوگ اسی طریقے پر تھے. ان کے گلوں میں تعویذیں اور ان کے ہاتھوں میں تعویذیں اور ان کے جانوروں کے گلوں میں تعویذیں ہوتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کو باطل قرار دیا کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی نفع نہیں ہے، کوئی نقصان یہ دور نہیں کر سکتے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کیا اور قرآن نے ان تمام چیزوں کی نفی کی ہے. قرآن مجید تو صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے نبی، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے نبی، آپ پر بھی کوئی مصیبت میں ڈالنا چاہوں تو اس مصیبت کو میرے علاوہ کوئی نہیں ہٹا سکتا، میرے علاوہ کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتا. یعنی نبی پر بھی مصیبت آئے، اس مصیبت کو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں کوئی بھلائی دینا چاہوں، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، میرے فضل کو کوئی دور بھگا نہیں سکتا ہے.
ہم نماز کے بعد کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جسے تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، جسے تو روک دے کوئی اسے عطا نہیں کر سکتا۔ اتنا واضح عقیدہ کتاب و سنت کا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے سماج میں یہ چیز معروف ہے کہ لوگ کڑے دھاگے اور تعویذ پہنتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری باتیں ہیں۔ شریعت کے نزدیک تعویذ کڑے دھاگوں کی حقیقت یہ ہے کہ یہ خرافات، وہم، شرک اور توکل کے خلاف ہونے کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر، کوئی خیر نہیں ہے اس کے اندر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس کے خلاف رہی ہے۔ اسی لیے مسند احمد کی روایت ہے، عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگ آئے مسلمان ہونے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گئے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مسلمان ہوئے۔ 10 میں سے 9 لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب 10ویں شخص نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی بایعت 9 وترکت واحدہ، کہ اللہ کے نبی 9 لوگوں کے آپ نے اسلام کو قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا آپ کے ہاتھوں، 10ویں سے آپ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ آپ نے کہا ان علیہ تمیمہ، آپ نے کہا اس آدمی کے گلے میں تعویذ ہے، اس آدمی کے گلے میں تعویذ ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو آگے نہیں بڑھایا، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، آپ نے کہا ان کے گلے میں تعویذ ہے۔ تو اس شخص نے سننے کے ساتھ ہی، چونکہ مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے، انہیں علم نہیں تھا، تو فوراً اپنا ہاتھ ڈال کر کے اس تعویذ کو توڑ دیا۔ جب توڑ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، تب جا کر کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس بھی مسلمان نے، کسی بھی انسان نے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، تعویذ لٹکائی، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ جو بھی تعویذ لٹکاتا ہے، جیسی بھی تعویذ لٹکاتا ہو، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ کے نبی نے کوئی تقسیم نہیں کی، دعائیں لکھی ہوں تو ٹھیک ہے، دعائیں نہ لکھی ہوں تو ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے کہا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ جب آپ نہیں مانتے نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے، تو جب آپ نفع نقصان میں نبیوں کو بھی شریک نہیں کرتے، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، تو ایک دھاگا اور کڑا کیسے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ جب آپ نبیوں کو شریک نہیں کر رہے، نیک انسانوں کو نہیں شریک کر رہے، آپ یہ مانتے ہیں نفع نقصان صرف اللہ دیتا ہے، تو ان کڑے اور دھاگوں اور کپڑوں میں کیا فائدہ نقصان ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا اگر کوئی لٹکاتا ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ واضح، صریح اور صاف لفظ ہے، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ بیماری سے لٹکاتا ہو، تجارت کی لٹکاتا ہو، گھر میں برکت کی لٹکاتا ہو، بچہ بیمار ہے اس لیے لٹکاتا ہو، کسی بھی سبب لٹکاتا، اگر تعویذ لٹکائی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، وہ توحید پرست نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ رسول نے کہا وہ شرک ہے، اور دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ شرک نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ شرک ہے۔ اب نبی کے کہنے کے بعد کون ہے جو اس کو بدل سکتا ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا جو تعویذ لٹکاتا ہے اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی، آپ چاہتے تھے کہ یہ بات آنے والے مسلمانوں کو ہی پتا چلے، اسی لیے ایک روایت ابو داؤد کی، ایک صحابی رسول ہیں رویفع بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا رویفع لعل الحیات ستطول بک، آپ نے کہا اے رویفع مجھے لگتا ہے کہ اللہ تمہیں اور لمبی زندگی دے گا، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری عمر میں اللہ اور برکت دے گا، یعنی میرے بعد اور کئی سال تم زندہ رہو گے۔ آپ نے کہا فاخبری الناس، آپ نے کہا اے رویفع لوگوں کو بتا دینا، میری طرف سے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دینا، 3 چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی وہ کرتا ہے تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، 3 چیزوں سے محمد بری ہیں، فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِّنْهُ بَرِي، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہر مسلمان کو بات پہنچا دینا۔ اور سبحان اللہ
ہم میرے نبی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، اللہ کی وحی سے کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہوا، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد حضرت رویفع رضی اللہ عنہ 50 پر 6 ہجری تک زندہ تھے، 56 سال ہجرت کی زندہ رہے، اور اللہ نے لمبی عمر دی ان کو۔ انہوں نے لوگوں کو خبر دی، پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عقد لحیتہ او تقلد وطرا او استنجا برجیع او بعظم فإن محمدا منہ بری۔ 3 کام ایسے ہیں جو جائز نہیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کہا من تقلد وطرا، جو اپنے گلوں میں تعویذ پہنتے ہیں، اپنے گلے میں تانبے کے ہار پہنتے ہوں، کوئی بھی چیز جو گلے میں لٹکاتے ہو، من تقلد وطرا، جو آدمی اپنے گلے میں کچھ لٹکاتا ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلی چیز جسے اللہ کے نبی نے برات کا اعلان کیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب نبی کے نام بھی جتنے بھی آپ نعرے لگائیں یا جتنے جوش اور خروش کا مظاہرہ کریں، حضرت رویفع سے آپ نے کہا میرے بعد اگر تم زندہ ہو تو لوگوں کو بتاؤ جو آدمی اپنے گلے میں تعویذ کڑے دھاگے باندھتا ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، او آپ نے کہا عقد لحیتہ، اپنی داڑھی کے اندر گانٹھیاں لگانا۔ جاہلیت میں لوگ جنگ کے موقع پر اپنی داڑھیوں میں گانٹھیاں لگاتے تھے، اور فخر کے لیے، تکبر کے لیے اپنے داڑھیوں کے اندر گانٹھیاں ڈال کر کے کبر کیا کرتے تھے، اور عجمیوں میں یہ چیز مشہور تھی۔ آپ نے کہا علیہ السلام جو مسلمان اپنی داڑھی کے اندر گانٹھیاں ڈال کر کے تکبر کرتا ہے، عجمیوں کی مشابہت کرتا ہے، کبر کرتا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور تیسرا پیار رسول نے کہا کہ جب انسان پیشاب کرتا ہے پانی نہ ہو 2 چیزوں سے آپ استنجا نہیں کر سکتے۔ پانی نہ ہو تو مٹی کے ڈھیلے سے کر لیا استنجا، 2 چیزوں سے کرنا جائز نہیں۔ ایک جانور کے استنجا سے، گائے کا استنجا سوکھا ہوا ہے یا کوئی ہڈی ہو، ہڈی اور استنجا، ہڈی اور جانوروں کے استنجا سے ہم اپنا استنجا نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا۔ تو اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رویفع سے کہا کہ میرے بعد اگر زندہ ہو تو لوگوں کو بتا دو جو تعویذ پہنتے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب سوچئے کتنے افسوس کی بات ہے، صد افسوس کہ جس سے رسول نے اپنا تعلق توڑ لیا لوگ شان سے اسے پہنتے ہیں۔ تعویذ گلے میں، کمر بند، اپنے تکیے کے نیچے، اپنے ہاتھوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے گھروں کے اندر، اپنی سواریوں میں، اپنی گاڑیوں میں، کاروں کے اندر لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِي، محمد ان سے بری ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی آدمی تعویذ لٹکاتا ہے، کڑے پہنتا ہے، دھاگے پہنتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ ایک درجہ تو وہ ہے کہ جیسے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی تعویذ پہنتا ہے جس میں غیر اللہ کو پکارا جائے، یا اللہ کے بجائے یا فرعون یا کسی نبی یا ولی یا کسی بھی شخص کو پکارا جائے، اللہ کسی اور کسی کو پکارا جائے، ایسی تعویذ کو کوئی پہنتا ہے جس میں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، ایسی چیزیں وہ پہنتا ہے، یا اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جو میں نے تعویذ پہنی ہے، جو کڑا میں نے پہنا ہے، وہ خود سے نفع دے سکتے ہیں، نقصان کو دور کر سکتے ہیں، یہ شرک اکبر ہے۔ اور ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو آدمی اس کے اندر نفع نقصان کو مانتا ہو، یا جن کا نام اللہ کے سوا لکھا ہوا ہے ان کو پکارتا ہو اللہ کے سوا، یا اس کو صحیح سمجھتا ہو، ایسا آدمی اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر کوئی آدمی عقیدہ نہ رکھے، کوئی ایسی چیز اس میں نہ لکھی ہو، تب بھی وہ شرک ہے، شرک اصغر ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات ہم جب تعویذ پہن لیتے ہیں تو ہمیں کچھ فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ تعویذ پہن لی، فلاں آدمی نے تعویذ پہن لی تو ٹھیک ہو گیا، اچھا ہو گیا، پریشانی دور ہو گئی۔ جان لیجئے ہمارا قرآن و حدیث پر ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے علاوہ نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں، تو جو بھی زندگی میں آپ کو فائدہ مل رہا ہے وہ اللہ کی جانب سے، کوئی بھی نقصان ہے اللہ نے اسے طے کیا، یہ بات طے شدہ ہے، اس کا کسی اور چیز سے تعلق نہیں ہے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ ہو گیا، کیسے فائدہ ہو جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ ابو داؤد کی حدیث ہے اور مسند احمد کے اندر تفصیل کے ساتھ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے جن کا نام ہے زینب، زینب کے بارے میں ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، زوجہ ہیں، یہ مکہ کی زندگی کی بات ہے
کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود گھر آئے تو انہوں نے اپنی بیوی کے گلے میں ایک دھاگا دیکھا، رافی عنقها خیطا، ان کے گلے میں انہوں نے دھاگا دیکھا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس دھاگے کو توڑ دیا، اپنے ہاتھ سے دھاگے کو توڑ دیا۔ اہل علم کہتے ہیں جو آدمی ذمہ دار ہے اپنے اپنے گھر کا، اپنے ماتحت کے درمیان اگر وہ شرک کو دیکھتا ہے اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے، اس کو توڑ کر کے ختم کر دینا چاہیے اس کو۔ عبداللہ بن مسعود اپنے ہاتھ سے کھینچ کر کے اس دھاگے کو توڑ دیا، اور عبداللہ بن مسعود نے کہا ان آل عبداللہ لاغنیاء عن الشرک، کہا کہ تم سب میرے گھرانے کے لوگ ہو اور میرے گھرانے کے لوگ شرک سے بے نیاز ہیں، میرے گھرانے کے ہوتے ہوئے ہمیں شرک کی کب ضرورت پڑ گئی؟ عبداللہ بن مسعود نے صاف لفظوں میں دھاگے کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ شرک ہے، اور کہا کہ میرے گھرانے کے لوگ اس شرک سے بے نیاز ہیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے ان سے کہا کہ میرے آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، میرے آنکھوں میں تکلیف ہوتی، پانی بہتا ہے، تو فلاں کوئی شخص ہیں جو دم کرتے ہیں، ان کے پاس میں گئی، انہوں نے دم کیا اور یہ چیز انہوں نے دی، میری آنکھوں کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا، آنکھوں کا مسئلہ میرا ٹھیک ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحان اللہ، اب دیکھیے وہ صحابہ ہیں، وہ علم میں، ایمان میں، اخلاق میں، ہر چیز میں ہم سے اوپر ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا زینب تم جانتی ہو کیا مسئلہ اصل ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے الشیطان یخنسها بیدہ، کہا کہ شیطان جن تمہاری آنکھ میں انگلی کرتا تھا، تمہاری آنکھ میں وہ آ کر کے چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، اس لیے تمہاری آنکھ میں تکلیف ہوتی تھی، پانی بہتا تھا۔ جب تم اس آدمی کے پاس گئی جو آدمی اللہ کے دین کو نہیں جانتا، اور یہ تعویذ اور غلط رقیہ جب تم نے کیا تو شیطان خود بخود پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہے شیطان کی کہ ایک آدمی مشرک ہو جائے، شرک میں چلا جائے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ شیطان کا مقصد ہی لوگوں کو گمراہی میں ڈالنا ہے، شرک میں مبتلا کرنا ہے۔ اب کوئی آدمی قبر پرستی میں مبتلا ہو گیا، اب شیطان کا وہاں کیا کام ہے؟ شیطان نے جب دیکھا وہ پیچھے ہٹ گیا، جب یہ کام تم نے کیا تو شیطان خود بخود پیچھے ہٹ گیا، اس کا کام آسان ہو گیا۔ یعنی شیطان و جنات انسانوں کو بسا اوقات کبھی تکلیف دیتے ہیں، بچوں کو کبھی تکلیف دیتے ہیں، ان کی کیا چاہت ہوتی ہے؟ چاہت ان کی یہ ہوتی ہے کہ لوگ جا کر کے شرک کریں، جیسے شرک کرنا شروع کرتے ہیں وہ پیچھے ہٹ کر کے چلے جاتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کتنا بڑا دھوکہ اور فریب ہے یہ کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے دین کو نہ جانتا ہو، وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے تعویذ سے شفا مل رہی ہے، بلکہ شیطان انہیں شرک میں مبتلا کر کے کنارے ہٹ جاتا ہے، کنارے ہٹ جاتا ہے۔ کوئی آدمی رات میں نیند نہیں آ رہی اس کو، شیطان اس کے خواب میں اسے پریشان کر رہا ہے، جب یہ آدمی شرک کرنے کے لیے کسی آدمی کے پاس جاتا ہے، شیطان وہاں سے اس کے پاس دور چلا جاتا ہے۔ جب دور چلا جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ مجھے شفا ہو گئی، مجھے شفا ہو گئی۔ بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ کسی نے کہا کہ فلاں کفار کا قبرستان ہے، وہاں پر بیمار گھوڑوں کو لے کر کے جاتے ہیں تو اچانک گھوڑے ٹھیک ہو کر کے واپس آتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جن قبروں کے پاس تم نے لے کر کے جا رہے ہو، چونکہ وہ بے زبان جانور ہیں اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ انہیں قبر کا عذاب ظاہر کر دیتا ہے، جب مشرکوں کی قبر کے پاس انہیں لے کر کے جاتے ہو، وہ گھوڑے قبر کا عذاب دیکھ کر کے گھبرا کر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب بھاگ جاتے انہیں لگتا ہے کہ بیمار گھوڑا ٹھیک ہو گیا ہے، یہ چل نہیں پا رہا تھا یا اس کا ہاضمہ اچھا نہیں تھا، لیکن مشرکوں کے قبرستان میں گئے تو ٹھیک ہو گیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ عذاب قبر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، پریشان ہو کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے ٹھیک ہو گئے۔ یہ لوگوں کی جہالت اور لا علمی ہے کہ شیطان ان کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے افسوس کی بات ہے، کوئی چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ اپنا مسئلہ شرک کے ذریعے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر شرک کی طرف کوئی آدمی جاتا ہے، شیطان جب کنارے ہو جائے گا آپ کو یہی لگے گا کہ شفا ہوئی۔ کسی گھر کے اندر کوئی آدمی خودکشی کر کے مر گیا، خودکشی کر کے مر گیا، جلا کر کے مر گیا، پھانسی لگا کر کے مر گیا، اب لوگوں کو لگتا ہے اس کی روح آئی ہے، جبکہ روح کبھی کوئی انسان کی زمین پر نہیں آتی، مر گیا انسان کبھی دنیا میں روح واپس نہیں آ سکتی اس کی۔
اب شیطان کیا کرتے ہیں؟ شیطان کبھی کیا کرتے، اوپر ایک منزل سے آواز کرتے ہیں، یا پائل کی جھنکار انہیں سنائی دیتی ہے، ایسے لگتا ہے کوئی جھانک رہا ہے، ایسے لگتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے، ایسے انہیں ڈراتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ یا نئی جگہ پر گئے، دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا، بچے کو سلایا، بچہ سو نہیں رہا ہے، بچہ پریشان کر رہا ہے، صبح شام کے اذکار کا اہتمام نہیں۔ شیاطین جنات انسانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، انہیں پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی شرک کی طرف چلا جاتا ہے، ان کا کام آپ نے آسان کر دیا، اب کیا ضرورت ہے آدمی شرک میں چلا گیا، شیطان کنارے ہو جاتے ہیں۔ شفا یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق علاج کراتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحت عافیت دے دے، یہ اصل شفا ہے، اور یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو رمسا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کے والد ایک ڈاکٹر تھے، طبیب تھے، حکیم تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آئے تو ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ کے بال کان تک لمبے بال تھے آپ کے، اور میرے والد نے، ابو رمسا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے والد جو کہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا ارینی الذی بظہرک، کہا آپ کی پیٹھ میں جو بیچ میں نشان ہے اب مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی کے پیٹھ کے بیچ میں نشان تھا، ختم نبوت کا نشان تھا، کہا مجھے بتائیے۔ ان کو لگا کہ شاید کسی بیماری کی وجہ سے اللہ کے نبی کے پیٹھ پر آ گیا، کہا آپ بتائیے آپ کی پیٹھ پر ایک گول نشان ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے وہ نشان لگایا گیا، وہ مہر تھی نبوت کی، کبوتر کے انڈے کے مانند وہ مہر تھی، اللہ کے نبی کی جلد اسکن سے ابھرا ہوا انڈے کی طرح محسوس ہوتا تھا وہ، یعنی واقعتاً اللہ کے نبی کو آخری نبی بنایا گیا، قرآن بھی کہتا اور آپ کے جسم پر اس کا نشان لگایا گیا تھا، اسے ختم نبوت کہتے ہیں، کئی صحابہ نے اسے دیکھا ہے۔ تو صحابی رسول کے والد کو لگا شاید کوئی بیماری سے اللہ کے نبی کے پیٹھ پر آپ کی جلد تھوڑی سی موٹی ہو گئی ہے، کہا بتائیے آپ کی پیٹھ پر کیا ہے، کہا فإنی رجل طبیب، کہا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹروں کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ شفا دیتے ہیں، لوگوں کا اعتقاد ان کی ذات سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسلام ان تمام اعتقاد کو فاسد کرتا ہے، اسباب کو اسباب کے حد تک رکھیے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے، یہ نہیں کہا میں بیمار ہوتا ہوں دوائیاں مجھے شفا دیتی ہیں، حکیم مجھے شفا دیتا ہے۔ توحید پرست کا تعلق ہمیشہ اللہ سے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں بیمار ہوتا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ڈاکٹروں کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے میں ایک ڈاکٹر ہوں، فإنی رجل طبیب، اللہ کے نبی نے کہا الطبیب اللہ الطبیب، آپ نے کہا حقیقت میں طبیب اللہ ہے، حقیقت میں طبیب اللہ ہے، جس معنی میں لوگ سمجھتے ہیں شفا دینے والا وہ تو اللہ ہے۔ اگر ڈاکٹر شفا دیتا ہے تو کسی شاعر نے عربی میں کہا تھا اے لوگوں کو شفا دینے والے بتا تجھے کس نے بیمار کیا۔ اگر ڈاکٹر لوگوں کو شفا دیتا ہے تو پھر وہ کیسے بیمار ہو جاتا ہے، اگر شفا اس کے اختیار میں ہے پھر وہ کیسے بیمار ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ بیمار ہوتا ہے شفا اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا طبیب اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، بل انت رجل رفیق، آپ نے کہا تم ایک اچھے آدمی ہو، نرم دل آدمی ہو، لوگوں کو دوائیاں دیتے ہو، دوائیاں دیتے ہو، ان دوائیوں کے اندر اثر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دوائیاں دیتا ہے طبیب، شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پیارے رسول نے تو ظاہری علاج کرنے والوں کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ ڈاکٹروں پر عقیدہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے، نہ دواؤں پر، اللہ پر عقیدہ رکھیے، جبکہ ڈاکٹر کے پاس بھی جانا جائز ہے، دوائیوں کا استعمال بھی جائز ہے، بلکہ حکم دیا گیا اس کا، تب بھی اسلام کہتا ہے عقیدہ اللہ پر رکھو۔ تو یہ کڑے دھاگے، یہ ناریل لیمو مرچ جن کا کتاب و سنت میں کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی آدمی اس پہ امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، یا اس کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو کتنی بری بات ہے یہ۔ جب آپ کسی دوا دینے والے ڈاکٹر کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھ سکتے، پیر رسول نے کہا طبیب اللہ ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں عقیدہ رکھنا کس قدر گمراہی کی بات ہے یہ۔ لہٰذا میرے محترم بھائیوں، اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ اور رہی بات لوگ کہتے ٹھیک ہو گئے، اللہ نے مقدر کیا تھا ٹھیک ہو گیا، آپ کے ٹھیک ہونے کا وقت تھا، آپ ٹھیک ہو گئے۔ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، شیطان آپ سے دور چلا گیا کیونکہ آپ اس سے برے کام میں مبتلا ہو گئے، اسے شفا مت سمجھیے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو نقصان ہی کرتی ہیں، پریشانی ہی میں مبتلا کرتی ہیں۔
اور اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اپنی بیوی سے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ان الرقا والتمائم والطیولۃ شرک، تین چیزیں شرک ہیں، ایک تعویذ کڑے اور دھاگے، دوسرا غلط دم، غلط رقیہ جھاڑ پھونک جو قرآن حدیث کے خلاف ہو، اور تیسرا جادو۔ یہ تین چیزیں اللہ کے ساتھ شرک، تینوں چیزیں اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور آپ جانتے ہیں غیر مسلموں کی تہذیبوں کے اندر اوہام پرستی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اوہام پرستی کا مطلب جس چیز کے اندر نہ کوئی خیر ہے نہ کوئی شر ہے۔ لوگ جو غیر مسلم ہیں بہت سارے ان کے ایسے عقیدے ہیں جس میں صرف ان کا یہ گمان ہے کہ ہمیں خیر حاصل ہوگا یا کوئی پریشانی دور نہیں ہوگی۔ نتیجے میں مسلمان جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، جن کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں، ان کے اندر بھی اوہام پرستی دھیرے دھیرے داخل ہو گئی، یہاں تک کہ لوگ ایسے کام کرتے، مسلمانوں کے گھروں کے اندر لکڑی سے بنی ہوئی کوئی مورتی رکھی ہوئی، کسی پوچھنے والے نے پوچھا آپ نے کیوں رکھا ہے؟ کہا کہ اسے جب صبح آدمی دیکھتا ہے تو دن اچھا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، ایک لکڑی کی مورتی گھر میں ہے اور سمجھتے ہیں کہ اسے دیکھ کر دن اچھا جائے گا، کوئی چیز آپ نے لٹکا دی اسے دیکھ کر دن اچھا جائے گا۔ اگر آدمی اللہ کی اطاعت میں ہے وہ دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور اگر وہ گناہ کے کام میں ہے وہ جہاں بھی ہے نقصان ہی اٹھائے گا۔ تو میرے محترم بھائی، اوہام پرستی ہی میں سے یہ ہے کہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ اور خاص بات ہے رقیہ کی، خاص بات ہے تعویذوں کی، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعویذ اگر قرآن کی ہو تو یہ جائز ہے، تعویذ اگر قرآن کی ہو تو یہ جائز ہے۔ اب جان لیجئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے تمام شاگردان سلف صالحین کی بڑی تعداد جن میں متعدد صحابہ ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ چاہے قرآن ہی کی ہو یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی تلاوت میں شفا ہے، اسے پڑھیے شفا ہے، اس پر عمل کیجئے شفا ہے، اس کی طرف بلائیے شفا ہے، لیکن قرآن مجید کو لٹکا لینے میں شفا نہیں ہے۔ کیوں شفا نہیں ہے؟ سب سے بڑی دلیل یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرآن کی تعویذ نہ لکھ کر کے دی ہے، نہ آپ نے پہنی ہے، نہ کسی صحابی نے پہنی، کبھی اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے۔ غلط تعویذ تو شرک ہے، قرآن کی تعویذ بھی نبی نے کبھی لکھ کر نہیں دی، نہ خلفائے راشدین نے اسے پہنا ہے، نہ خلفائے راشدین نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں خرافات کی طرف بعد میں لوگوں کے اندر داخل ہوئی ہیں۔ قرآنی تعویذ کے نام پر حقیقت میں شرک کو رائج کیا جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی داڑیاں ہیں، جبے اور ٹوپیاں ہیں، تعویذیں لکھ کر دیتے ہیں۔ کئی تعویذوں کو ہم نے خود دیکھا ہے، تعویذوں کو کھول کر آپ دیکھیں گے اس میں نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر میں نے خود دیکھا ایک تعویذ میں لکھا ہوا ہے یا فرعون یا حامان، یعنی اللہ کے ساتھ پہلے تو نبیوں کو شریک کرتے تھے، اب فرعون اور حامان کو بھی شریک کرتے ہیں۔ اب یا فرعون یا حامان تعویذ میں لکھا ہے، اب سوچئے کیا حاصل ہوگا اس تعویذ سے۔ کئی نمبر ہے تعویذ کے اندر، اور کبھی کبھی تعویذ کے اندر صرف ہرا کپڑا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب سوچئے ایک مسلمان ایک توحید پرست ہوتے ہوئے کیا ان چیزوں میں کبھی کوئی خیر آدمی کو حاصل ہوگا؟ کیا کسی صحابی کے گلے میں کوئی تعویذ ہوا کرتی تھی؟ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناپسند کرتے تھے اس کو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم صحابہ ایک سفر میں تھے، اللہ کے نبی رات کا اللہ صحابہ اکرام سب سونے کے لیے اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ آپ نے ایک صحابی کو کہا جاؤ تمام میرے ساتھیوں میں اعلان کرو، فارسل رسولا، ایک صحابی کو آپ نے بھیجا، غالباً زید رضی اللہ عنہ تھے، آپ نے کہا جاؤ تمام صحابہ میں اعلان کرو جو بھی میرے ساتھ سفر پہ آئے، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت، آپ نے کہا جاؤ بتاؤ جتنے لوگ میرے ساتھ آئے ہیں کسی کے جانور کے گلے میں بھی کوئی تعویذ نہیں ہونی چاہیے، سارے جانوروں کے گلے سے تعویذ کو کاٹ دو۔ اگر کوئی آدمی میرے ساتھ ایسا آیا ہے جس کے جانور کے گلے میں بھی کوئی تعویذ ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہر ایک کو جا کے کہو اگر ان کے اونٹ یا جانور کے گلے میں کوئی تعویذ ہے اسے کاٹ کر کے نکال دے، کسی جانور کے گلے میں کوئی تعویذ نہیں رہنا چاہیے۔
نبی نے جانوروں کے گلے میں بھی اس کو پسند نہیں کیا ہے، جبکہ جانور اللہ کے دین کے مکلف نہیں ہے، وہ بے زبان ہے، مٹی ہو جائیں گے وہ، لیکن نبی نے ان کے گلوں میں بھی تعویذ کو جائز نہیں کہا، آپ نے کہا اگر ہے تو اسے کاٹ کر کے نکال دو۔ اب سوچی جانور کے گلے میں بھی پسند نہیں ہے، اور آج اپنے آپ کو مسلمان داڑھی رکھ کر کے گلوں میں دھاگ اور کندھوں پر اور اپنے بازوؤں پر ہاتھوں میں پہناتے ہیں، کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے۔ ہر مسلمان کو محاسبہ کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اس پر توکل کیجئے۔ اور اگر کوئی آدمی تعویذ پہنتا ہے، کڑے پہنتا ہے، دھاگے پہنتا ہے، خطے لگاتا ہے، اس سے میں مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائی یا میری مسلمان بہن، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، نکال دیجئے اس کو، توڑ دیجئے اس کو، یہ اللہ کے ساتھ توکل کے خلاف ہے، یہ شرک ہے، یہ جاہلیت کی تقلید ہے، یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے، یہ اوہام پرستی ہے، یہ شرک کے کھلے دروازے ہیں، اسے بند کیجئے اور اپنے آپ کو نکالیے شرک کے دلدل سے، اور آئیے سنت کے روشن راستے کی طرف۔ اسلام نے کوئی کڑا دھاگا خطے نہیں ہے، گھروں میں جو لوگ آیت الکرسی یا معوذتین لگاتے ہیں، اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اسلام نے اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ لگانے سے قرآن کی آیتیں نظر نہیں لگے گی تو آپ کے گھر میں تو پورا قرآن رکھا ہوا ہے، پورا قرآن رکھا ہوا ہے، پھر کیوں ایسا ہے کہ پورا قرآن رکھا ہوا ہے پھر الگ سے آپ کچھ آیتیں وہاں پر لٹکا رہے؟ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ قرآنی آیتیں، آیت الکرسی، معوذتین یہ لٹکانے سے نظر نہیں لگتی، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ قرآن تو پورے کا پورا اس کے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، پھر کیوں اس کو وہ لٹکا رہا ہے؟ اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے لٹکانے کے نہیں اتارا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے شہد میں بھی شفا رکھی ہے، شہد میں شفا ہے، تو کیا شہد کی بوتل گلے میں لٹکاتا ہے کوئی آدمی؟ شفا تو شہد کے اندر ہے، اور بخاری کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کلونجی میں شفا ہے، تو کیا کلونجی کی بوتل کوئی آدمی گلے میں لٹکاتا ہے؟ جہاں شفا کا ذکر ہے، شفا حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر شہد میں شفا ہے تو بوتل لٹکانے سے شفا نہیں ملتی، کھانے سے، استعمال کرنے سے۔ اسی طرح قرآن شفا ہے تو اس سے استفادہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس کی تلاوت کرے نہ کہ لٹکائے۔ اگر آپ کہتے ہیں لٹکانے سے شفا ہوتی ہے تو نبی کے گھر میں کبھی نہیں لٹکایا گیا، نہ خلفائے راشدین کے گھروں میں لٹکایا گیا، نہ صحابہ کے گھروں میں لٹکایا گیا، یہ درست نہیں ہے، اس عقیدے کے ساتھ کبھی مت لٹکائیے۔ اور آخری بات، لوگ یہ کہتے ہیں، بعض ہمارے احباب ایسے جن کے گھروں کے اندر آیت الکرسی یا معوذتین یا لا الہ الا اللہ لکھا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں، نفع نقصان کا کوئی عقیدہ نہیں، شفا کا کوئی عقیدہ نہیں، تبرک کا کوئی عقیدہ نہیں، ہم نے صرف زینت کے لیے لٹکایا ہے، خوبصورتی کے لیے لٹکایا ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ نے زینت کے لیے بھی لٹکایا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ہٹا دیجئے، وہاں سے اس کو ہٹا دیجئے۔ اگر آپ نے قرآن مجید کی آیات کو زینت کے لیے لگایا ہے تو اللہ نے قرآن کو زینت کے لیے نہیں اتارا ہے، اس کو لٹکا کر کے گھروں کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے نہیں اتارا ہے اس کو۔ امت کے کئی کبار علماء ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر زینت کے لیے بھی لٹکاتے ہیں تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ زینت کے لیے آپ لٹکا رہے ہیں، کوئی آدمی آتا ہے، دیکھتا ہے، اسے لگتا ہے گھر میں آیت الکرسی لگانا، توحید پرست کے گھر میں میں نے دیکھا ان کے گھر میں خطہ لگا ہوا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ شاید خطے لگانے سے پریشانی نہیں آتی ہے۔ آپ کے سبب اس کے عقیدے کے اندر فساد داخل ہوگا یا بدگمانی کا وہ شکار ہوگا۔ اور دوسرا، جو ایسی چیزیں لٹکایا کرتے ہیں وہ قرآن مجید کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کبھی گندگی ہے، کبھی گرد و غبار ہے۔ اگر گھر بدلنا ہے تو کیسے آپ اسے وہاں سے لے کر کے دوسری جگہ پر جائیں گے؟ یہ بڑی مشکل بات ہے، اور قرآن مجید کی تعظیم یہ تقوی کی دلیل ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ اگر ایسا لٹکایا ہے، گھروں کی تبدیلی کی بہت بڑی پریشانی ہے اس کو، اس لیے ہٹائیے ان چیزوں کو، زینت کے لیے بھی مت رکھیے اور نہ لٹکائیے اس کو، کیونکہ زینت کے لیے نبی نے بھی نہیں لٹکایا، صحابہ نے بھی نہیں لٹکایا۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اسے دیکھ کر ہم اچھی باتیں یاد کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو ہم نے دیکھا ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جو گھروں میں لٹکایا جاتا ہے وہ صرف لٹکا دیا گیا ہے، اسے دیکھ کر ہم پڑھ رہے ہیں
ایسا کم بلکہ شاذ و نادر ہوتا ہے. اسی خطے کے نیچے جس میں آیت الکرسی رکھی ہے اسی کے نیچے بیٹھ کر کوئی آدمی فلمیں دیکھ رہا ہے, کوئی غیبت کر رہا ہے, کوئی چغلی کر رہا ہے, کوئی جھوٹ بول رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہم پڑھنے کے نہیں پڑھتے ہیں اس کو, اور پڑھنے کی وہ جگہ بھی نہیں ہے. ہٹا دیجئے اگر زینت کے لیے رکھا ہے. گھروں کے اندر نہ کوئی خطہ, نہ کوئی تعویذ, نہ کوئی نیمو, نہ کوئی ناریل ہونا چاہیے. گھر کو ان تمام چیزوں سے دور کر دیجئے. اور رہی بات اس کی, اہل علم نے اجازت دی ہے اگر کوئی آدمی بچوں کو یاد کرانا چاہتا ہے, والدین ہیں مثلا یا خود یاد کرنا چاہتے ہیں, وہ چارٹ وغیرہ مثال کے طور پر دعائیں ہیں یا اذکار ہیں یا کچھ صورتیں ہی صحیح, اگر چارٹ ہے جس چارٹ کو باقاعدہ بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے, اسکولوں کے اندر ہوتا ہے یا مدارس کے اندر یا مسجدوں کے اندر ہوتا ہے, اگر اس طریقے کا کوئی چارٹ اگر گھر میں رکھتے ہیں جس کا استعمال ہوتا ہو, صرف رکھا نہ جائے, باقاعدہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہو, کوئی حرج نہیں. اگر بچوں کو ماں یاد دلانے کے لیے ایسی چیزیں لگا رہی ہیں جس میں صبح و شام کے اذکار ہیں, دعائیں ہیں, اس کھانے پینے کی تو کوئی حرج نہیں, لیکن جو استعمال میں نہ ہو ایسی چیزیں نہیں رکھنا چاہیے. اور آخری بات ہے وہ یہ کہ بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو اپنے گلوں کے اندر چین پہنتے ہیں, چاندی کی چین, اپنے ہاتھوں میں انگوٹھیاں, بعض تو سونے کی بھی پہن لیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ نفع نقصان کا نہیں ہے. میرے بھائی, اگر نفع نقصان کا عقیدہ نہ بھی ہو, گلے میں چین پہننا, ہاتھ میں پوری انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں ڈالنا, اور اسی طرح اپنے کان کے اندر بالیاں پہننا, یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے. اور جو رسول کی سنت پر فالو کرتے ہیں, ہمارے رسول کا یہ لباس نہیں تھا, نہ یہ شیوا تھا. عام طور پر یہ فاسق, فاجر اور کفار ایسا لباس پہنا کرتے ہیں, گلوں میں چین, کانوں کے اندر بالیاں, ہاتھوں کے اندر کڑے. آپ کا کوئی عقیدہ نہ ہو, کم از کم یہ فاسق و فاجروں کے جیسا ہے. مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ آدمی جو پکا توحید پرست ہو, متبع سنت ہو, منہج صحابہ پر چلتا ہو, کبھی آپ ایسے آدمی کو نہیں دیکھیں گلے میں چین پہنی ہو اس نے, یا پوری ہاتھوں میں انگلیوں میں اس نے انگوٹھیاں پہنی ہو. ایسا اہل ایمان ایسا نہیں کرتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں سے بچیے. اور اہل علم نے بھی کہا یہ خواتین سے مشابہت ہے, گلوں کے اندر یہ چین پہننا یہ خواتین کی مشابہت, خواتین پہنتی ہیں وہ. اگر عقیدہ نہ بھی ہو آپ کا, گلوں کے اندر چین پہننا اور اس طرح سے کڑے پہننا, پورے انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں پہننا, اور ان دو انگلیوں کے اندر انگوٹھی پہننا حرام ہے, حرام ہے. صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ان دو انگلیوں میں انگوٹھی پہننا حرام ہے, تشہد کی انگلی میں اور درمیانی انگلی میں انگوٹھی پہننا حرام ہے. اگر کوئی آدمی پہنتا ہے کوئی چاندی کی انگوٹھی, ان دو انگلیوں میں پہننا بھی حرام ہے. اب سوچیے جب ان دونوں میں حرام, پوری انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں اور اسی طرح گلوں میں چین اور بالیاں, یہ اہل ایمان اہل توحید کا طریقہ نہیں ہے. ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے شرک سے, شرک کے آثار سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تبارک توحید پر ہم سب کو زندہ رکھے, دنیا میں اس حال میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو, اور اللہ تعالیٰ اس حال میں ہم کو بلائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.